السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا کے بعد رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں
کہ موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، نہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہ ہی موت کے بعد زندگی عطا کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کرتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اس وقت زندہ کیا، میں نے تمہیں اس وقت زندہ کیا جب تمہارا نام و نشان موجود نہیں تھا، میں نے اس وقت تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کی جب تمہارا نام و نشان موجود نہ تھا۔ اب تو تم نے دنیا کی زندگی گزار چکے ہو، میرے لیے مشکل نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں، یہ میرے لیے بڑا ہی آسان کام ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے 4 پہلو بنا دیے۔ پہلے نمبر پر انسان کو زندگی عطا فرمائی، انسان کو پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا فرمایا۔ پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان نشو و نما کو کرتا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ابھی ان کی سانسوں کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا، ابھی صرف گوشت کا ٹکڑا، پہلے خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اعضاء مکمل کیے۔ جب 4 ماہ 10 دن کا ہوا، اس کے اندر روح کو پھونک دیا گیا۔ دوسرا مرحلہ زندگی کا مرحلہ ہے، اس کائنات کا مرحلہ ہے، جب اللہ رب العالمین انسان کو اس کائنات میں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی سانسیں جاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے جتنی اس کی مہلت لکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ زندگی کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کی موت کا مرحلہ ہے، جب اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جائے گا اور عالم برزخ میں چلا جائے گا، جس کے معاملات سارے پوشیدہ رکھ دیے گئے، کوئی نہیں جانتا کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ اس کی حقیقی زندگی ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ زندگی کا اچھا ہونا یا برا ہونا، اس کا پورا دار و مدار انسان کی اس کائنات کی زندگی پر منحصر ہے۔ یہ 4 وہ مرحلے ہیں جو انسان کی زندگی کے ہیں۔ جس مرحلے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان پہلا مرحلہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزار چکا، دوسرا مرحلہ اس کائنات میں گزارے گا، اور اس کی موت کا وقت جب آئے گا تو اس مرحلے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان نے اچھی زندگی گزاری ہے، اگر یہ بندہ اس کائنات میں نیک اور صالح اعمال کے ساتھ اپنا وقت گزار کر گیا، تو اس کی موت کے وقت کیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کے موت کے وقت اس کے ساتھ کیا کیا معاملے کیے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ الموت قادح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو ہر نفس نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر انسان نے، ہر چیز نے گزر کر رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ انسان سوچتا تو ہے کہ زندگی کے بعد جب میں مر جاؤں گا، جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا، کچھ عرصے کے بعد میرا یہ خوبصورت جسم
صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بوسیدہ ہوتی ہوتی میرا نام و نشان اس کائنات سے ختم ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا میری قبر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ کیسے زندگی عطا کی جائے گی؟ تو آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد رکھی کہ اللہ تو کس طرح مردہ کو زندہ کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے اللہ کس طرح تو مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے اے ابراہیم قال اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے اللہ سورج پوری آب و تاب میں ہو، سورج کی چمک پوری ہو، سورج نے پوری کائنات کو روشن کر دیا ہو، اے اللہ تیرا حکم آ جائے کہ یہ دن نہیں رات ہے، اے اللہ میں ابراہیم اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اس دن کو رات کہہ دوں گا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ اس طرح کیجئے کہ 4 قسم کے پرندوں کو لے لیجئے اور ان 4 پرندوں کو پال لیے، اپنی آواز پر ان کو تعلیم دیجئے کہ جب آپ ان کو پکارے آپ کی آواز سنتے ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ان کی پرورش کی، جب وہ آواز پر آنے لگ گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ابراہیم پیغمبر ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیجئے۔ یہ 4 پرندے اللہ کے حکم پر ذبح کیے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ائمہ تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ ان پرندوں کو ان کے پروں کے ساتھ ہی ان کا قیمہ بنا دینا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو پروں کے ساتھ قیمہ بنا دیا گیا، ان کو اکٹھا کر لیا گیا، مکس کر لیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا کہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر حکم کے مطابق خود ایک وادی میں آ گئے اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کا مکس گوشت رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کو آواز لگاتے اس کے گوشت کے ٹکڑے جس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوتے وہاں سے اڑتے اور پھر پورا پرندہ بنتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اے ابراہیم یہ تو بہت ہی آسان کام تھا کہ ان 4 قسم کے پرندوں کا مکس گوشت جن کے پر بھی ان کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ آسان کام ہے کہ میں انسان کو زندہ کر دوں۔ حضرات اس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ جو اس کائنات میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات میں مہلت عطا فرما دی، 2 راستے عطا کر دیے، اور یہ چاہے صراط مستقیم کو اپناتا ہوا جنت کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جہنم کے راستے کو اپنا لے، لیکن
اس کی موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزری ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ کو ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کر چکے، میت کو اٹھایا، بقیع کے اندر لے گئے، ابھی قبر کی تیاری میں کچھ وقت باقی تھا، میت کو قبرستان کے اندر رکھ دیا گیا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہو گئے۔ جس وقت نبی مکرم قبرستان میں بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی دیکھتے ہوئے قبرستان میں بیٹھ گئے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، میں بالکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا چہرہ بالکل نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا چہرہ تھا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حضرت برا بن عازب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چھوٹا سا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کچھ قریت رہی ہے، جیسے زمین پر کچھ لکھ رہی ہے۔ چند لمحات گزرے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو گیا، اور اسی دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ مبارک اس طرح آسمان کی طرف اٹھایا، اور چند لمحات کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ زمین کی طرف جھکا لیا۔ پھر چند لمحات گزرتے ہیں، اپنے چہرے انور کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر زمین کی طرف جھکا لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو، اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر زمین کی طرف واپس جھکا دیا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے پیغمبر، میرے والدین آپ کی شان پر قربان، اے اللہ کے پیغمبر، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا، 3 مرتبہ زمین کی طرف جھکایا۔ اے اللہ کے پیغمبر، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میرے سوال کے جواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی خاموشی اختیار کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی آہ بھرنے کے بعد محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے برا بن عازب، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ 3 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا کہ اے اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تیری عذاب، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برا بن عازب، اس کائنات کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ آئیے حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دعائیں اس طرح یاد کرواتے کہ جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیات ہوا کرتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اس طرح یاد کرواتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیات ہوتی۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار دی، زندگی کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزار دیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت فرشتہ آسمانوں سے ایک جماعت کے ساتھ زمین کی طرف نازل ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحت نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے موجود ہیں۔ یہ ملک الموت فرشتہ اس کے سرہانے کی طرف آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نیک روح تیری اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت آ گیا، تیرا جنت میں داخلے کا وقت آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور اس کی روح اتنی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے ایک قطرہ زمین پر گرنے میں دیر لگتی ہے، اس سے بھی آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور پھر آسمان سے لایا ہوا جنت کے کفنوں میں سے، جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس کے اندر اس کی روح کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، اس کفن کو جنتی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کو اعزاز کیا عطا کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس سے ایسی عمدہ خوشبو نکلتی ہے کائنات کا ہر فرشتہ پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے، کون یہ شخص ہے جس کی روح سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ یہ فرشتے جواب دیتے ہیں فلان ابن فلان، یہ کائنات میں فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، آج اللہ پاک نے یہ عذاب عطا کیا کہ اس کی روح سے خوشبو نکلتی ہے، آسمانوں کے قریب لے جایا جاتا ہے اور آسمانوں کے فرشتوں کے دربار اس کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ جس دروازے کا میں دربان ہوں اس دروازے سے اس شخص کی روح کو آسمان پر لے جایا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے ہاں نیک روحوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس شخص کا معاملہ ہے جس نے دنیا کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں اس نے گزار دی، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اسی طرح آسمانوں سے ملک الموت فرشتہ اپنی جماعت کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تحت نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں، پھر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، کبھی یہ اس کی روح جسم کے دائیں جانب بھاگتی ہے، کبھی جسم کے بائیں جانب بھاگتی ہے، یہ اس کی روح اتنی مشکل سے اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ایک ململ کا نرم کپڑا ہو اسے ایک کانٹے دار جالی پر پھینک دیا جائے، اس کا ایک کنارہ پکڑ کر زور سے کھینچا جائے، جس طرح اس کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ کپڑا تار تار ہو جائے گا، اتنی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ پھر جہنم کے
ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ اس کے اندر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے اور کائنات کی سب سے غلیظ بو جو ہے اس کی روح سے نکلتی ہے. ہر فرشتہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے, آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ہر کائنات کا آسمان کا جو فرشتہ ہے وہ چاہتا ہے جس دروازے کا میں دربان ہوں اس دروازے کو بند کر دو, اس دروازے سے اسے آسمان تک نہ لے جایا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بدبخت شخص ہے, اس کی روح کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت میں گزاری. اس نے زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر گزار دیے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت, اس آیت کو تلاوت کیا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ سوئی کے نکو سے جس جگہ سے داغا گزارا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے یہ آسان کام ہے کہ اس سوئی کے نکو سے میں سارا اونٹ گزار دوں, لیکن اس شخص کو جنت میں داخل کرنا میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. آئیے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. اس زندگی کو ہم اچھے طریقے سے گزار لیں کیونکہ زندگی کے ہر لمحے کا ہمیں حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. زندگی کا ہر گزارا ہوا وقت, زندگی کا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت اس کے متعلق اللہ رب العالمین پوچھیں گے. اور یقیناً یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ہم زندگی کے چند لمحوں کا حساب اللہ کے سامنے بیان کر دیں. اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آئیے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے کم از کم زیادہ نہیں تو ہم کوئی ایک عمل ایسا کر لیں جو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ایک سوال کریں گے. وہ سوال کیا ہے کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں نظر عطا فرمائی, میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں کان عطا فرمائے, قوت سماعت عطا فرمائی, میں نے زبان عطا فرمائی, میں نے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا, ہاتھ اور پاؤں خوبصورت عطا فرمائے, سلامت ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے. اے میرے بندے مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے دنیا میں کون سا ایک ایسا عمل کیا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کر دوں. تو کم از کم ایک عمل ایسا اپنا لیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے, نمازوں کی حفاظت کیجئے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. کوئی ایک ایسا عمل اپنا لیجئے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو ہم یہ کہنے والے بن جائے اے اللہ زندگی میں یہ عمل کیا اس وجہ سے ہمیں جنت عطا فرما دے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.